اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج تجوید کلاس کا باقاعدہ آغاز ہے اور آج تجوید کلاس کا پہلا دن ہے، تو ہم حروف جو مفرد حروف ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، جن کو ہم حروف تہجی بھی بولتے ہیں۔ حروف تہجی اردو میں ہوتے ہیں، اور یہ والے جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ، وہ والے مفرد حروف کہلاتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب اس میں کچھ کیٹیگری ہے کہ کچھ حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف سیٹی والے ہیں، کچھ حروف کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، کچھ حروف حلقی ہیں۔ جس طرح سے میں نے فرسٹ تعارفی کلاس ہوتی ہے اس میں بتایا تھا کہ اس طرح کے حروف آئیں گے، ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ اب موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ والے حروف چاہے زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں، پیش کے ساتھ ہوں، یہ والے حروف ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو سیٹی والے حروف ہیں زا، سا اور صا، یہ اس میں صا جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، زا اور سا سیٹی کی آواز اس میں سے نکلتی ہے، یعنی کہ اس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے کہ ان کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ آوازیں جن کی ملتی جلتی ہیں جیسے تا اور طا، اس میں تا ایسے جیسے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور جو طا ہے وہ تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مخرج ایک ہی ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس میں ان کو کہتے ہیں صفات، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ باریک، تو یہ والی یہ ان حروف کی صفات ہیں، یہ ان کی صفت ہے کہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ سیٹی والا حروف ہے، تو یہ ساری صفات کے لحاظ میں آتی ہیں۔ اب جیسے ہا اور ہا ہے، ایک ہا جو ہے وہ حلق سے، دونوں حروف حلقی ہیں لیکن ان کی ادائیگی تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ جو ہا ہے، حقے والا ہا، یہ ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے ہم کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو ہماری آواز نہیں ہوتی، صرف خالی ہوا کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ خود بھی پریکٹس کریں، کسی کے کان میں جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آواز نہیں نکالتے، ہم صرف حلق سے ہوا نکالتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے کہ حلق سے ہا کی آواز ہا کر کے نکلے، یعنی کہ خالی پہلے ہوا نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پریکٹس آپ نے اس طرح سے کرنی ہے۔ ویسے پریکٹس اس کی بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کی جو ہا ہے، یہ ہم نے خالی ہوا کی آواز، جیسے ہم کسی کے کان میں بات کرتے ہیں تو آواز نہیں ہوتی، صرف ہماری ہوا کی نکلتی ہے، اس طرح سے اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح ثا ہے، ثا کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، تصویریں بھی دیکھیں گے، ہم سلائیڈز بھی اپنی دیکھیں گے تو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گا اور آسان طریقے سے۔ جو بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے لیسن، وہ تھا صفات کا، ٹھیک ہے، صفات کا، یعنی کہ حروف کی جو صفات ہوتی ہیں۔ اب یہ حرکات کا جو لیسن ہے یہ آج ہم اپنے فرسٹ لیکچر میں ہی کریں گے، کیونکہ محارف، صفات اور قواعد تینوں ہم نے تینوں پڑھنے ہیں۔ پہلے ہم نے صفات پڑھی ہے اور اب یہ جو ہم حرکات پڑھیں گے یہ قواعد میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے۔ ان تینوں جو علامات ہیں ان کو حرکات بولتے ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ 9 طرح کی حرکات ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ ہمارا زبر، زیر اور پیش کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
حرکات جو ہوتی ہیں ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور جو زبر ہے، زبر زیر اور پیش، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، یعنی کہ زبر کسی لفظ پہ پڑی ہے تو اس کو ای او بس اتنا پڑھنا ہے، ای او اس طرح سے نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا خواہ، اور نرمی کے ساتھ، یعنی کہ ہلکا سا اس کو با ایسے نہیں پڑھنا، با، ٹھیک ہے، نرمی سے، با زبر با، تا زبر تا، اسی طرح سا زبر سا، ساتھ میں اس کے مخرج جو ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ جو حروف ہیں، ان کے ہر حرف کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کی کوالٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اسی لیے ہر حرف کو ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے۔ با، تا، سا، جیم، ہا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حرکات ہیں، اس کو تھوڑا سا بہت سب نے پڑھنا ہے۔ سا، جا، ہا، خا، ٹھیک ہے، دا، ذا، اسی طرح یہ آخر تک آپ اس کی پریکٹس خود بھی کیجیے گا قاعدے کے ساتھ۔ اب یہ ہے، اچھا اب یہ دیکھیں مخارج، صفات اور قواعد ہم نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے پہلے تھوڑے سے قواعد، صفات کا بیان ہم نے پڑھا ہے، اب ہم حرکات پڑھ رہے ہیں، چونکہ تو حرکات ہوتی ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات بولتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 حرکات ہوتی ہیں، ان کی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو تنوین بولتے ہیں۔ تو لیکن آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ زبر سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی جیسے ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا، با زبر با، اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، با نہیں پڑھنا، با زبر با۔ اسی طرح حرکات کو زبر زیر اور پیش کو لمبا نہیں کرتے، اس کو بس تھوڑا سا ادا کرتے ہیں، نہ اس کو جھٹکا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح زبر کے آگے بھی مشق دیکھتے ہیں، لا کا لکا، ما آ ما آ، تا را تارا، ٹھیک ہے، اس کو لا کا، ما آ، تارا یا تارا یا ترا اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نرمی سے اور ہلکا سا ادا کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، لا کا اس طرح نہیں، لا کا ما آ تارا، ساتھ میں آپ نے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، مخرج کی ہم پریکٹس ابھی کریں گے۔ خا لا قا، خالق خالق، جہد جہد جہد، مالک مالک، فلق فلق، سجد سجد، بطل بطل، سلم سلم، رزق رزق رزق، نصر نصر، جرب جرب، شرب شرب، قرب قرب قرب، خلق جہد ملک، اسی طرح یہ سارے حروف۔ اب حرکات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اپنی سلائڈ، زبر زیر اور پیش کو حرکات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن حروف پہ حرکات پڑی ہوتی ہے اس کو متحرک کہا جاتا ہے، جن حروف پہ حرکات نہیں ہوتی، کوئی بھی قسم کی حرکت یا علامت نہیں ہوتی، وہ صرف حروف کہلاتے ہیں یا حرف کہلائیں گے۔ تو جن پہ جب حرکات پڑ جاتی ہیں ان کو متحرک کہتے ہیں، کوئی بھی ہو چاہے زبر زیر اور پیش، ای او، ای او، ای او، پہلے اس طرح سے پڑھا جاتا تھا، جبکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ای
او، نرمی سے جھٹکا نہیں دینا، یہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جھٹکا نہیں دینا ہوتا یہاں پہ۔ حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبر منہ اور آواز کھول کر زیر آواز کو نیچے گرا کے اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کی جاتی ہے۔ الف کی حرکات، الف کے اوپر جب حرکت ڈلی ہوتی ہے تو وہ پھر حمزہ کہلاتا ہے۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور اب اس کے اوپر اگر ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ جب بھی اگر ساکن ہو یعنی کہ اوپر جزم کی علامت ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، جیسے اقرأ، 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 حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے جہاں بھی کہیں آئے گی۔ اچھا، اب ہم اپنے جو مخارج ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ مخارج جو ہیں وہ ہونٹوں ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ منہ کے کس حصے سے کون سے حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مخرج کیا ہے، اس طرح سے ان کو مخارج کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، یہ ان کی نظم ہے، ہونٹوں سے ہو 4 ادا، م، ب، و، ف، اور زبان کی نوک سے ہے 12، ث، ظ، ظ، ت، د، ث، ز، س، ص، ل، ن، ر، اور زبان کے بیچ سے ج، ش، ی، اور کناروں سے غ، ک، ق، اور حلق سے ہے 6، حمزہ، ہ، ع، ح، غ، خ، یہ ان میں موٹے حروف بھی شامل ہیں۔ اچھا، آج جو ہمارے حروف ہیں، حروف شفوی، یہ بالکل سمپل ہیں، یعنی کہ یہ بالکل سادے حروف ہیں، یعنی کہ آسان چیز سے شروعات کرنی چاہیے، تو یہ حروف سب سے سمپل ہیں اور اس میں ہونٹ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، با، ما، و، فا اور وا۔ اب اس میں تھوڑا سا جو واؤ کا مخرج ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، باقی سب آسان ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، با بھی ہم اردو میں جیسے پڑھتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس طرح سے با کا مخرج ہے، میم کا بھی اسی طرح ہی ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور فا جو ہے وہ بھی اس طرح سے جیسے ہم اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں کرتے ہیں، صرف واؤ کا جو مخرج ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہونٹوں سے 4 ادا ہوتے ہیں لفظ، کون سے؟ ما، با، و، فا۔ اس کی ہم یہاں سے ابھی دیکھیں، ما اور با، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن فا کو تھوڑے سے نیچے والے ہونٹ کے ساتھ دانت لگتے ہیں۔ اب یہ جو واؤ ہے یہ بالکل مختلف ہے، جیسے ہم انگلش میں واؤ کہتے ہیں، واؤ، تو آپ منہ کھول کے جب واؤ کہتے ہیں تو آپ کی جو ہونٹ ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ آپس میں خلا سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے واؤ ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو ہونٹوں والے حروف ہیں جن کو حروف شفوی بولتے ہیں، ان کو یاد کرنے کی ایک چھوٹی سی کی ہے، ما، با، وا، فا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ما، با، وا اور فا، انہی کو ملا کے ایک چھوٹا سا آسانی کے لیے جملہ رکھا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے قواعد یاد کرنے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حروف شفوی، تو وہ حروف شفوی یہی ہوتے ہیں، ما، با، وا اور فا۔ باقی لیسن ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے، اور نیکسٹ کلاس میں پھر ہم اپنے مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے تجوید کو سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا
من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين ثم آمين.